بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، چیٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ اس چیٹی کے نام پر اللہ تعالی نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چیٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جس گھر میں چیٹیاں ہوتی ہیں عموماً اس گھر کے لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چیٹیوں کو گھر سے بھگایا جا سکے۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے والے ہیں جس گھر سے چیٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتیں۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی جو چیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستوں، جس گھر سے چیٹیاں نہیں نکلتی اس گھر کی حقیقت بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور یہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ چیٹی آہستہ آہستہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور میڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ میڈک پھر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چیٹی اس کے منہ سے باہر نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب میڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سے بات کیا کرتے تھے، ان کی بولی جانتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں تمہارے دانہ تھا اور اس دانے کو لے کر میڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ تو چیٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالی نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، اور اللہ تعالی نے اس میڈک کو مقرر کیا ہے، میڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ میڈک اسے پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، میں میڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، یہ میڈک میرا انتظار کرتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم جب اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چیٹی کہنے لگی، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی بات سنتی ہوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، یعنی وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ہم آپ کو چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے چیٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے دیکھ لینا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستوں، آپ یہ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چیٹیاں ختم ہو جائیں۔ تو خدارا ایسا مت کیجئے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھنے کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چیٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستوں، آپ نے اب یہ چیٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی، اور بہت سے ہمارے بہن بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چیٹیاں ہوتی ہیں، جیسے لال چیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ شیطان کی مان لیتے ہیں، اور جو کالی چیٹیاں ہوتی ہیں جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اسے وہ اللہ کی چیٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیالات نہ پالیں۔ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اب ہم آپ کو ایک چیٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چیٹی کا واقعہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل سے گزر ہوا، وہاں چیٹیوں کا لشکر تھا۔ تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے دوسرے سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان علیہ السلام چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس چیٹی کا نام ہرمس تھا جو برو شعبان کے قبیلے سے تھی، اور یہ تھی بھی لنگڑی، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ جو تو نے نعمتیں میرے والدین پہ کی ہیں وہ مسلمان مومن اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا
اور اس چیٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چیٹیاں نکلتی ہیں تو آپ اسے بلا وجہ نہ ماریں، انہیں نہ قتل کریں۔ اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر میں نکلی ہوئی چیٹیوں کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائیں۔ تو رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔